کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں پر 11ویں شریف کی چھٹی ہوتی ہے ملکی سطح پر، سوائے بنگلہ دیش کے، کہ وہاں 11ویں شریف کی ملکی سطح پر چھٹی ہوتی ہے، جیسے ہمارے 12ویں کی چھٹی ہوتی ہے، کیونکہ 12ویں شریف کا ایک منانے کا اہتمام ہوتا ہے تو اس لیے وہ چھٹی ہوتی ہے۔ بنگلہ دیش میں 11ویں شریف کی بھی چھٹی ہوتی ہے ملکی سطح پر۔ تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ یہ بنگلہ اسلامی بھائی جو ہے نا ہمارے غوث پاک کے بڑے دیوانے ہوتے ہیں، اور واقعی ایسا ہے، اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں اولیاء سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کے سائے سے بھی بچائے جو اولیاء کی تعلیمات سے دور کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے دور ہٹاتے ہیں، قرآن و حدیث کا نام لے کر وہ اولیاء کی دشمنی جو ہے نا وہ لوگوں کے دلوں میں داخل کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسوں کی صحبت سے بچائے۔ تو اللہ والوں کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے، جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ کے بندوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور پھر یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کے دوست ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بہت سے لوگوں کو، بعض لوگوں کو اولیاء کی شان کہیں نظر نہیں آتی، حالانکہ یہ پورا لفظ موجود ہے کہ بے شک اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے دوست نہ غمگین ہوتے ہیں اور نہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، ان پر کوئی غم نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اولیاء دنیا میں لوگوں کے درمیان پھیلے ہوئے ہیں اور لوگ ان سے فیض حاصل کرتے ہیں، اور ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتے ہیں، اور یہ اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنے ارشادات کے ذریعے، حسن اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کرتے ہیں۔ یہ جو اب پاک و ہند میں جو اسلام نظر آتا ہے نا، جو اسلام یہاں پھیلا، یہ اولیاء کی مرہون منت پھیلا۔ اولیاء کرام نے، صوفیاء کرام نے یہاں پر لوگوں کے دلوں میں، جو کہ ہندوستان بت پرستی کا مرکز تھا، جہاں کفر و شرک عام ہوتا تھا، وہاں کفر و شرک نکال کر لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کی اولیاء کرام نے۔ آج پاک و ہند میں چپے چپے میں مسلمان ہیں، تو یہ اولیاء کرام کا فیضان ہے الحمدللہ۔ آج وہ اپنے اپنے مزاروں میں آرام فرما ہے، کوئی داتا گنج بخش علی حجویری کے نام سے ہیں، کوئی خواجہ غریب نواز کے نام سے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ ہمیں اولیاء کرام کا معتقد رکھے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، جو اسلام کے خلاف کچھ باتوں لوگوں نے اپنی طرف سے اولیاء کرام کی زندگی میں، سیرت میں ایڈ کر دی ہیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو اس کی تو کوئی حمایت نہیں کرتا۔ کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی ولی ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ کہا ہو بھائی نمازیں اپنی اپنی ہوتی ہیں، نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی حرکات و سکنات کرتا ہے یا اس طرح کا ذہن رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، اور یہ اولیاء کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، محبوب، مددگار، دوست۔ تو یہ ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یعنی اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ سے محبت کامل جبھی ہوگی نا جب بندہ اللہ کی باتوں پر عمل کرے، شریعت کا پابند ہو۔ جو شریعت کا پابند نہیں، وہ ولی تو کیا، وہ پیر بننے کے لائق نہیں ہے۔ پیر بھی وہی ہوتا ہے جو شریعت کا پابند ہو، جو اس طریقے پر لوگوں کو چلائے جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی پیر بننے کا مستحق ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام سے حقیقی محبت نصیب فرمائے، اور جن کو محبت ہوتی ہے تو ان کو برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ تو غوث پاک سے تو دنیا محبت کرتی ہے الحمدللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیروں کے پیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الشیخ سید حسنی حسینی، شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی۔ آپ نجیب الطرفین ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی شان بھی بیان ہوگی، اور 11ویں شریف بھی ہم ادب و احترام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ منائیں گے انشاءاللہ، اور اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل بھی کریں گے۔ ایک نوجوان کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ایک نوجوان اکثر جنگوں پر رہا کرتا تھا، سفر میں رہتے ہوئے اپنی انہوں نے زندگی گزاری، جنگوں کا بڑا شوق تھا۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں نکل جاتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہیں اور راہ خدا میں سفر کرتے ہیں، اس کی اپنی برکتیں۔ ہر کسی کو یہ توفیق بھی نہیں ملتی کہ کوئی راہ خدا میں نکلے، کیونکہ بیوی بچوں کو صرف اللہ کے لیے چھوڑنا یہ آسان تھوڑی ہے۔ ہم اپنی بیوی بچوں کو، گھر والوں کو دنیا کے لیے چھوڑنے پر تو راضی ہو جاتے ہیں، امریکہ میں جاب لگ گئی، دبئی میں کما رہے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑا ہوا ہے،
تو ٹھیک ہے رزق حلال کما رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ چھوڑنا اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کے لیے ہے۔ تو دنیا کمانا بھی ضرورتاً جائز ہے، اس کو ناجائز تو اس کو کوئی کسی نے نہیں کہا، لیکن خالصتاً اللہ کے لیے چھوڑنا، راہ خدا میں نکل جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرنا، اللہ کی راہ میں نکلنا، یہ بڑے دل گردے کی بات ہے، اور اللہ جس کو نصیب کرے۔ تو ایک نوجوان اسی طرح سفر پر رہا کرتے تھے، ایک دور ایسا آیا کہ ایک سفر میں کھانا پانی جو ساتھ تھا وہ سب ختم ہو گیا، اور پھر سفر جاری تھا تو سفر کے دوران شدید پیاس لگی۔ اب قریب میں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا پانی کا سلسلہ بھی نہ تھا کہ جس سے پیاس بجھائی جا سکے، پھر بھوک شدت کے ساتھ لگی۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک پانی کی نہر بہتی ہوئی آ رہی ہے، کہیں سے ایک نہر آ رہی ہے پانی کی، پانی پیا، تھوڑی سی پیاس بجھی، لیکن بھوک شدید لگی ہوئی تھی، بھوک کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تو یہ نوجوان دیکھتے ہیں کہ جہاں سے یہ پانی آ رہا ہے وہاں ایک سیب بہتا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے۔ اب انہوں نے جب سیب دیکھا تو شدت کے ساتھ بھوک لگی ہوئی تھی، سیب جب قریب آیا تو اٹھا لیا، اور جب اٹھایا تو اس کو کھایا۔ آدھا سیب کھا چکے، جب آدھا سیب کھا لیا تھوڑی سی بھوک میں کمی آئی، تو پھر ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ سیب میرا تو نہیں تھا، یہ میری ملکیت میں تو نہیں تھا، یہ تو لقطہ ہے۔ لقطہ یعنی گری پڑی چیز جو انسان کو کہیں سے ملے، اس کے شرعی احکام ہیں کہ لقطہ اگر ملے تو اس کے مالک کو ڈھونڈا جائے، اگر وہ چیز قیمتی اور شرائط ہے اس کی پوری۔ تو بہرحال یہ نوجوان خوف خدا والا تھا، جبھی تو اللہ کی راہ میں نکلا ہوا تھا، اللہ سے محبت کرنے والا تھا، متقی پرہیزگار، سبحان اللہ۔ تو اب کھانے کے بعد احساس ہوا کہ یہ سیب میرا تو نہیں تھا، یہ جس کی ملکیت میں تھا، کون اس کا مالک تھا میں تو نہیں جانتا، تو یہ سیب میں نے کیسے کھایا؟ اب اپنے آپ کو یہ ملامت کر رہا ہے نوجوان کہ تو نے یہ سیب کیسے کھا لیا اس کی مالک کی اجازت کے بغیر۔ اب اس کی تلافی یہ ہے کہ اس سیب کے مالک کو ڈھونڈا جائے اور اس سے معافی مانگی جائے، اور وہ آدھا سیب جو باقی بچا تھا اس کو منہ تک نہ لگایا، اس کو نہیں کھایا، اس کو اسی طرح چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، کیسی سوچ، کیسی پاکیزہ سوچ ہے، جوانی کا عالم ہو اور ایسی پاکیزہ سوچ تو یہ اللہ کے ولیوں کی ہو سکتی ہے، اور اس زمانے میں تو واقعی جو ایسی سوچ کا حامل ہوگا تو یقین مانے اس کی تربیت کرنے والا بڑا اعلیٰ قسم کا ہوگا، جو اس دور میں ایسی سوچ کا حامل ہوگا۔ اور الحمدللہ ہیں، ایسا نہیں کہ یہ دنیا نیک ایمانداروں سے ختم ہو گئی، یہ چلی انہی کے برکت سے رہی ہے۔ یہ دنیا ایماندار جو کم رہ گئے ہیں، تھوڑے سے رہ گئے ہیں لیکن کم ہیں، تو یہ انہی کے دم بدم دم قدم سے یہ دنیا آباد ہے۔ اللہ تعالیٰ ضعیفوں، کمزوروں، بچوں، بوڑھوں کی طرف نظر کرتے ہوئے گناہ گاروں کو عذاب نہیں دیتا، انہی کی برکت سے اللہ بارش نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی ایماندار بنائے، متقی پرہیزگار بنائے، اور ہم بھی کسی کا مال نہ کھائیں، کسی کے مال کی طرف نگاہ نہ اٹھائیں، کسی کے مال پر نظر نہ رکھیں۔ لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں دوسروں کے مال پر، دوسروں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، کہ کہاں سے آ رہا ہے، کتنا کما رہا ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے، کیا کرتا ہے۔ تو آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کی ٹوہ میں لگے رہنے کی؟ بھائی آج کل یہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑا خوف خدا والا نوجوان، اللہ اکبر، وہ آدھا سیب کھا لیا۔ اب اس کو معاف کروانے کے لیے انہوں نے چلنا شروع کیا کہ جہاں سے یہ نہر آ رہی ہے اس سمت جا کر دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سیب کا مالک وہیں موجود ہو اور اس کا سیب گرا ہو، بہتا ہوا میرے پاس آ گیا، میں نے کھا لیا۔ اب یہ اسی نہر کے ساتھ چلنے لگے اس سمت کے جہاں سے وہ پانی آ رہا تھا۔ جب وہ نہر ختم ہوتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نہر ایک سیبوں کے باغ پر جا کے ختم ہو گئی۔ وہاں سیب کے باغ ہی باغ ہے، پورا باغیچہ ہے سیب کا، اور اس سیب کے باغ میں سیب کے درختوں کو، پودوں کو پانی دینے والا ایک مالی ان کو پانی دے رہا ہے۔ تو یہ نوجوان کہنے لگا کہ ہو نہ ہو یہی سیب کا مالک ہوگا یا سیب کے مالک کے بارے میں جانتا ہوگا۔ اب یہ اس مالی کے پاس گئے جو سیب کے باغوں کو پانی دے رہے تھے، سیراب کر رہے تھے، ان کو جا کر پوچھا کہ حضرت یہ سیب آپ ہی کے باغ سے گرا ہے اور یہ بہتے ہوئے مجھ تک آیا پانی کے ذریعے، نہر میں بہتے بہتے، مجھے شدید بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے وہ آدھا سیب کھا لیا،
آدھا سیب کھانے کے بعد یاد آیا کہ یہ تو کسی اور کی ملکیت میں تو اس کا مالک نہیں ہوں، تو اب میں یہ آدھا سیب معاف کروانے آیا ہوں، اس کا مالک کون ہے؟ اگر اس باغ کے مالک آپ ہی ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں، تاکہ آخرت میں میری پکڑ نہ ہو، آخرت میں میری پکڑ نہ ہو۔ یہ ہے خوف خدا، کیونکہ ہم سب نے مرنا ہے، ہم کہتے ہیں مرنا ہے، لیکن اس پر من و عن 100% اگر یقین ہو جائے کہ اب مرنا ہے اور مرنے کے بعد جواب دینا ہے، اللہ کو جان دینی ہے، اور ان ساری چیزوں کے بارے میں جس کا ہم نے دبایا، جس کا کھایا، جس کا قبضہ کر لیا، کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ کہاں سے جواب لاؤں گا؟ میں نے مر کر جواب دینا ہے ہر چیز کا۔ جس کے ذہن میں، جس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی، 100% بیٹھ گئی، یقین مانے وہ کبھی کسی کا مال نہیں دبائے گا، کبھی کسی کا مال نہیں دبائے گا، کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، قبضہ نہیں کرے گا۔ غلطی سے اگر آ بھی گیا ہوگا تو بھائی فوراً اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی علامت ہے، جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، جن پر اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ یہاں تو لاکھوں کروڑوں روپے کھا کے ڈکار تک نہیں لیتے، تو پھر وہ ہمیشہ روتے رہتے ہیں، ان کو سکون نصیب نہیں ہوتا۔ جو کسی کا مال دباتے ہیں چوری کے ذریعے، ڈاکے کے ذریعے، کسی کے مال پر نظر رکھتے ہیں، ادھار لے لیا تو اب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب دینا ہی نہیں ہے، بیچارہ وہ پاگل ہو جائے، پریشان ہو جائے، تو یقین مانیں ایسا شخص کبھی بھی سکون سے نہیں رہے گا۔ آپ کسی کو بے سکون کر کے کیسے سکون میں رہ سکتے ہو؟ یہ اللہ کا نظام ہے، آپ کسی کو بے سکون کر کے خود سکون میں رہو، یہ ہو نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ میں سکون میں رہوں، دوسروں کو سکون پہنچانا شروع کر دیں، آپ دوسروں کی ٹینشن ختم کریں، اللہ آپ کو ٹینشن فری کر دے گا۔ دوسروں کی زندگی برباد کر کے آپ بولیں کہ میں سکون سے رہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، مکافات عمل اسی چیز کا نام ہے، مکافات عمل، عمل کا بدلہ اسی چیز کا نام ہے۔ تو یہ اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں کہ مجھے مرنا ہے، مر کے جواب دینا ہے، اپنے کیے کا پھل بھگتنا ہے۔ جب یہ ذہن بن گیا کہ یار مجھے مرنا ہے، مر کے جواب دینا ہے، میں کیسے جواب دوں گا اس کا کہ یہ کہاں سے کمایا، کہاں سے آیا، میں کیسے کسی پر ظلم کروں، میں کیسے اپنی بچوں کی اماں کو ماروں، اس کو گالیاں دوں، اس کو ظلم کروں، اس کو جناب ظلم کا نشانہ بناؤں، میں کسی سے رشوت کیسے لوں، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ میں اپنی جاب پر جاؤں نہ اور میں تنخواہ پوری لوں، یہ تو ناجائز اور حرام ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا کہ کہاں سے لاؤں گا میں جواب، یہ مرنے کے بعد جواب دینا پڑے گا، ہر بات کا جواب، ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ رشتے ناطے میں نے توڑ دیے، بہن بھائیوں سے تعلقات ختم کر لیے، یہ بھی حرام ہے، انہوں نے ختم کیا نا، آپ نے کیوں ختم کیے، آپ سے پوچھا جائے گا، ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کے بارے میں، انہوں نے ختم کیے تھے تو تم نے کیوں ختم کیے۔ اللہ اکبر۔ تو کسی کا مال نہ کھائیں، کسی کا ایک روپیہ بھی ہو نا محترم اسلامی بھائیو، آپ دیکھے تک نہیں، چھوڑ دیں دوسروں کے مال پر نظر رکھنا، دوسروں کی ٹوہ میں رہنا، دوسروں کے عیب تلاش کرنا، دوسروں کی تنخواہوں پر نظر رکھنا، کہاں سے آ رہا ہے، کتنا کما رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو بھائی؟ اپنے بارے میں سوچیں، اپنی قبر کے بارے میں سوچیں، اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں۔ مجھے مرنا ہے اور مر کے مجھے جواب دینا ہے، کوئی دوسرا نہیں آئے گا میری جگہ جواب دینے، میں نے جواب دینا ہے کہ کہاں سے کمایا، کہاں سے لیا، کس طرح کمایا۔ 5 سوالات ہوں گے قیامت کے دن، جب تک ان سوالات کے جوابات نہ دے لے وہ قدم نہیں ہٹا سکتا بندہ اللہ کی بارگاہ میں۔ 5 سوال کے جوابات جب تک نہ دے گا قدم نہیں ہٹائے گا، تانبے کی زمین ہوگی، کھڑا رہے گا۔ جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا، ان سوالات کے جوابات جب تک نہیں دے گا، جب تک وہ قدم نہیں ہٹائے گا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہے گا۔ اب آپ سوچیں، میں بھی سوچوں، ہمارے پاس ان سوالات کے جوابات ہیں۔ تو وہ نوجوان جب آدھا سیب معاف کروانے جاتا ہے تو وہ باغ کے مالی بوڑھے شخص ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسی سوچ کا نوجوان، ایسی پاکیزہ سوچ کہ آدھا سیب معاف کروانے پتہ نہیں کہاں سے سفر کر کے آ رہا ہے۔ تو وہ بھی پہچان گئے، وہ بھی صاحب بصیرت تھے کہ یہ ہو نہ ہو الگ ہی قسم کا نوجوان ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے، اللہ کی خاص نوازشات ہیں، تجلیات ہیں، ورنہ کون سیب معاف کروانے کے لیے سفر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب ان باغ کے مالی نے، جو کہ اس باغ کے مالک بھی تھے، وہ مالی کا کام کر رہے تھے، پودوں کو سیراب کر رہے تھے، پانی دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ نوجوان معافی تو مل جائے گی
میں اس باغ کا مالک ہوں اور یہ سیب بھی میرے ہی باغ کا ہے، تم نے کیسے کھایا میری اجازت کے بغیر؟ معافی ملے گی لیکن اس صورت میں کہ چند سال تم نے میرے باغ کی خدمت کرنی ہے یا مالی کا کام کرنا ہے، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ انہوں نے باغ کا رکھوالی کا کام شروع کر دیا، باغ کے مالی بن گئے۔ اس نوجوان نے باغ کی دیکھ بھال کی، جب سال مکمل ہوئے وہ آ گئے ان کے پاس، کہا کہ حضرت اب تو مجھے معاف کر دیں۔ اب آپ بولو یار یہ کون سی کہانیاں سنا رہے ہیں؟ یہ کہانی نہیں، حقیقت ہے۔ جو خوف خدا والے ہوتے ہیں نا، اللہ کے نیک بندے، ان کو اتنی سی چیز بھی پہاڑ لگتی ہے، پہاڑ، اتنی سی چیز بھی، اتنا سا گناہ بھی جو ہے نا، چھوٹا سا گناہ معمولی سا جس کو گناہ کہتے بھی نہیں ہیں، وہ بھی اللہ والوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو پہاڑ لگتا ہے۔ اور ہم جیسے بدکار، سیاہ کار، گناہ گار، ہم بڑے بڑے گناہ بھی کر لیں تو ہمیں چھوٹا لگتا ہے۔ تو ہم تو نیک بندوں کی بات کر رہے ہیں نا، کہ جن کو معمولی سا خلاف اولا، یعنی جن کی پہلی صف اگر چھوٹ جائے تو وہ اپنے آپ کو گناہ گار تصور کریں، یہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کی باتیں کر رہے ہیں، ان کی تعلیمات آپ کو بتا رہے ہیں کہ جن کی پہلی صف چھوٹ جائے تو وہ روتے تھے کہ میری پہلی صف کیسے چھوٹ گئی۔ جن کی 40 سال تکبیر اولا، جماعت کی سب سے پہلی تکبیر فوت نہ ہوئی، ہم ان کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے جیسوں کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہم تو گناہ گار، بدکار، سیاہ کار ہیں، ہمارے نزدیک تو بڑے بڑے گناہ بھی چھوٹے ہیں، بلکہ گناہ کو گناہ آج کل کہتا کون ہے؟ ایسے دل پہ کالک جمی ہوئی ہے، دل بالکل سیاہ کالا فام ہو گیا ہے، تو ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ وہ خوف خدا والے تو ان کو آخرت عزیز تھی، ہمیں دنیا عزیز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے سال خدمت کر لی، اب مجھے وہ معاف فرما دیں، جو آدھا سیب میں نے آپ کی اجازت کے بغیر کھایا۔ کہا کہ بس ایک اور شرط ہے، وہ شرط پوری کر لو، ہم تمہیں معافی دے دیں گے۔ کہا کہ وہ شرط کیا ہے؟ کہا میری ایک معذور بیٹی ہے، اس سے نکاح کر لو۔ معذور بیٹی ہے، معذور، اس سے تمہیں نکاح کرنا ہے، نہ وہ آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، بالکل معذور ہے، اس سے نکاح کر لو۔ بالآخر سیب معاف کروانا تھا، کہیں آخرت میں پکڑ نہ ہو جائے، رسوائی نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے منظور ہے، نکاح ہو گیا۔ وکیل کے ذریعے گئے اور کہا کہ آپ کی زوجہ، آپ کی اہلیہ فلاں کمرے میں۔ جب یہ نوجوان وہاں جاتا ہے، دیکھتا ہے تو ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت، خوبصورت خاتون بیٹھی ہیں، یہ واپس الٹے قدم پیچھے ہوتا ہے اور کہا کہ حضرت یہ کس سے نکاح کروایا میرا؟ وہ تو بالکل صحیح سالم اعضا والی ہے، کوئی معذوری نہیں ہے۔ تو وہ باغ کے مالک کہتے ہیں کہ یہی تمہاری زوجہ ہے، اسی سے تمہارا نکاح ہوا۔ ہم نے معذور ہونے کا جو کہا وہ ان معنوں پر تھا، وہ اس تعویل میں تھا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے اس لیے کہ اس نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا، وہ بہری ہے، اس نے کبھی کوئی غلط کلام نہیں سنا، کوئی اللہ کی نافرمانی والا کلام نہیں سنا، کوئی گانے باجے نہیں سنے، وہ گونگی ہے اس اعتبار سے کہ اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی والی بات نہ کی، گناہوں سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے، شریعت کی پابند عورت ہے، اسی سے ہم نے تمہارا نکاح کیا ہے۔ اللہ اکبر! ایسا خوبصورت نوجوان اور ایسی پاکیزہ خاتون، جب ان کا نکاح ہوتا ہے تو بتائیے اولاد کیسی ہوگی؟ تو پھر کوئی اور نہیں، ہمارے غوث پاک پیدا ہوتے ہیں۔ میرے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ جو نوجوان تھے یہ کوئی اور نہیں، میرے غوث پاک کے والد ماجد تھے، حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ موسیٰ آپ کا نام تھا، جنگی دوست آپ کا لقب تھا، ابو صالح آپ کی کنیت تھی۔ جنگی دوست اس لیے آپ کو کہتے تھے کہ آپ جنگوں میں رہا کرتے تھے، اور آپ کی وہ والدہ تھیں جن سے حضرت صالح کا نکاح ہوا تھا، سید موسیٰ جنگی دوست، وہ پاک باز خاتون جن کا نام سیدہ ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا تھا، اور ان سے ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوا۔ جب ایسی پیاری پیاری خصلتیں والدین میں ہوں گی تو بچائیے بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ وہ دین کے عالم ہوں گے، علماء ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اولیاء ہوں گے۔ آج میرے غوث پاک کا وہ مقام ہے کہ علماء فرماتے ہیں، یہ بشارتیں دی گئیں آپ کی ولادت پر آپ کے والد ماجد کو کہ اے موسیٰ جنگی دوست، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر اولیاء کرام نے آ کے بشارتیں دی کہ جس طرح انبیاء میں نبی آخر الزماں کا مقام ہوگا، اسی طرح شیخ عبد القادر کا مقام اولیاء کے درمیان ہوگا، اولیاء کے درمیان ہوگا۔ آپ برسر منبر آپ نے یہ اعلان کیا تھا بغداد میں، قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر
اس وقت کوئی کمیونیکیشن کا نظام نہیں تھا، کوئی مائک نہیں تھا، کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں تھا، لیکن اللہ کے ولیوں کی کرامت جو اللہ انہیں عطا فرماتا ہے، وہ صدا لگاتے ہیں، اللہ آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیتا ہے۔ انہوں نے بغداد میں بیٹھ کر ہمارے غوث پاک نے اعلان کیا، میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر، اس وقت کے جتنے بھی اولیاء کرام تھے سب تک وہ آواز پہنچی، آپ کا یہ اعلان پہنچا۔ میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خراسان کے غاروں میں بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے، آپ کی صدا پہنچی، انہوں نے وہاں خراسان کے پہاڑوں میں اپنی گردن جھکا دی اور کہا کہ یا سیدی، آپ کا قدم ہماری گردنوں پر، ہماری آنکھوں پر، ہمارے سروں پر۔ ایسا مقام ہوا ہمارے غوث پاک کا۔ آپ جب بچپن میں بغداد سے سفر کر کے گئے علم دین حاصل کرنے کے لیے، ڈاکوؤں کا قافلہ آ گیا، قافلے کو لوٹ لیا ڈاکوؤں نے، سب سے مال لے لیا، آپ کو بھی تلاش کیا، آپ چھوٹے سے تھے، کم سنی کا عالم تھا، علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا بچپن میں ہی، والدہ ماجدہ نے آپ کی پرورش کی اور ایسی تربیت کی، ایسی پرورش کی، 40 دینار آپ کی جو لباس تھا اس کے اندر کی طرف 40 دینار سی کر بھیجے کہ کوئی اس دینار کو آپ سے لے نہ لے، بحفاظت آپ کے ساتھ رہیں۔ ڈاکوؤں نے سارا کا سارا قافلہ لوٹ لیا اور جناب سب سے مال لے لیا۔ ایک ڈاکو آپ کی تلاش میں، آپ کی تلاشی لینے کے لیے آیا، کچھ نہ نکلا، دوسرا ڈاکو آیا اور کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ فرمایا کہ 40 دینار۔ اتنی بڑی رقم، جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ اس نے تلاشی لی، نہیں نکلے، کہا کہ 40 دینار ہے تو کہاں دکھاؤ ہمیں۔ آپ نے 40 دینار اپنے لباس کے اندرونی سطح سے، اندرونی حصے سے نکال کے اس کو 40 دینار دے دیے۔ وہ ڈاکو اپنے سردار کے پاس جاتا ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ اتنی بڑی رقم لے کے گھوم رہا ہے، سب اپنا مال چھپانے کے چکر میں نے اس سے پوچھا، اس نے فوراً سچ سچ بتا دیا، 40 دینار اتنی بڑی رقم۔ ڈاکوؤں کا سردار آتا ہے کہ بیٹا تم نے سچ کیوں بولا، تم نے اپنا مال نکال کے دے دیا، ایسا کیوں کیا؟ تو کہا کہ میری والدہ نے مجھے یہ کہا تھا، جب میں آ رہا تھا میری والدہ نے یہ تلقین کی تھی کہ بیٹا جب بھی کوئی پوچھے، جب بھی وہ آپ سے کوئی گفتگو کرے تو آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ بس میں اپنی والدہ کی بات پر عمل کرتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں سچ بولتا ہوں۔ یہ جملے آپ کی تاثیر کا تیر بن گئے، ڈاکو کے سردار کے دل میں اترے۔ اس نے کہا کہ یہ اپنی ماں کا اتنا فرما بردار ہے اور ہم اپنے رب کے کتنے نافرمان ہیں۔ اس نے توبہ کی، اس کو دیکھ کر سارے ڈاکوؤں نے توبہ کی، سب اللہ کے نیک بندے بن گئے، ڈکیتی سے توبہ کر لی، اور وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالآخر عبادات اور ریاضات کے بعد ان سب ڈاکوؤں کو اپنی ولایت خاص عطا فرمائی۔ یہ ہے تربیت۔ ایک جملہ کسی نے بھیجا تھا سوشل میڈیا پر کہ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عادتیں بھی اور عبادتیں بھی۔ بچے اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عادتیں بھی عبادتیں بھی۔ آپ اپنے بہن بھائیوں سے رشتے ناطے کیسے بناتے ہیں یہ آپ کے بچے سیکھ رہے ہیں، آپ اپنے والدین سے کیسے ملتے ہیں یہ آپ کے بچے سیکھ رہے ہیں، کہ دادا سے کیسے ملتے ہیں، دادا سے کس طرح بات کرتے ہیں، دادا سے کس انداز میں گفتگو کرتے ہیں، ان کو گالی تو نہیں دیتے۔ یہ سب آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے والدین سے کیسا تعلق رکھتے ہیں، کتنا ادب کرتے ہیں۔ اگر والدین فوت ہو گئے تو آپ قبر پہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ یہ آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، کیونکہ بچے اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حکام کو، جو حاکم، جو گورنر ہوتے تھے، ان کو خط بھیجتے تھے اور سب کو یہ تلقین کرتے تھے جلال کے ساتھ کہ نمازوں کی حفاظت کرنا جو تم پر اللہ نے فرض کیا ہے، اگر تم نے اللہ کے فرض میں کوتاہی کی تو تم بندوں کے فرض کیسے ادا کرو گے؟ جب تم اللہ ہی کا فرض پورا نہیں کر رہے تو بندوں کے فرض کیسے ادا کرو گے؟ پھر آپ یہ فرماتے تھے کہ بڑوں کو سنبھالو، چھوٹے خود ہی سمجھ جائیں گے، بڑوں کو ٹھیک کرو، چھوٹے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، بڑے اگر سمجھ گئے بچے خود ہی سمجھ جائیں گے۔ تو یہ تربیت ہے۔ اب باپ جناب چرسی، جواری اور شرابی اور تو پتہ نہیں کیا کیا، وہ بیوی کو بھی مارے جناب، گالیاں دے، ماں باپ کا بھی کوئی ادب و احترام نہ کرے، غیر عورتوں سے جناب اس کے معاملات چل رہے ہیں، گھر میں کوئی اس کی توجہ نہیں ہے، تو بتاؤ بچے کیسے نکلیں گے؟ گھر میں ماحول ہی عجیب ہے۔ تو اب آپ بتائیں بچے پر کیا گزرے گی؟ بچہ آپ سے آگے بڑھ کے آگے نکلے گا، 2 قدم آگے نکلے گا، نہ جناب کوئی عبادت کی فکر ہے، رمضان آئے تو نہ رمضان روزے کی فکر ہے۔ تو یہ سب بچے سیکھ رہے ہیں، تو سوچیں سمجھیں اور اپنی زندگی کو سنواریں۔ یہی اولیاء کی تعلیمات ہیں۔ آج غوث پاک کی 11ویں شریف کا مہینہ ہے، تو آپ نے ان کا واقعہ سنا، ان کے بچپن کا واقعہ سنا۔ آج اپنے بچوں کو سمجھائیں، بتائیں پیار محبت سے کہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ اپنی زندگی کیسے گزاریں۔
خود بھی پاکیزہ زندگی گزاریں، اچھے ماحول سے وابستہ رہیں، دینی اسلامی 100% عشق رسول والا ماحول تو دیں بچوں کو، اور خود بھی اس ماحول میں پروان چڑھیں، پھر انشاءاللہ دیکھیں ہمارے گھروں میں کیسی برکتیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔